اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 3 میں آج ہم اشارہ ڈی پڑھیں گے۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ الحمدللہ ہم پہلے پارے میں سورۃ بقرہ پڑھ رہے ہیں، اور اب ہم نے تیسرے صفحے پہ آ گئے ہیں، اور کل 5 صفحات ہم نے پڑھنے ہیں، اور ہر صفحے کو ہم نے 4 اشارات میں تقسیم کیا تھا، اور اس طرح ہم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پہ پورے 5 صفحات کے جو ہیں 4 اشارے ہر ایک انگلی پہ کر کے تو ہم کر لیتے ہیں۔ جی پہلے 2 صفحات کے اشارات کون پڑھے گا؟ جی سعدیہ گیلانی کروائیے پہلے جی پہلے صفحے کے ہیں اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اس کی شارٹ ہے تعریف، دعا، ہدایت اور صفات۔ ویری گڈ جی۔ اور صفحہ نمبر 2 کی ہیں کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف اور 2 رخے۔ ان کی شارٹ ہے کافرین، منافقین، فسادی، 2 رخے۔ ویری گڈ۔ اور اب ہم تیسرا صفحہ کر رہے ہیں، اور تیسرے صفحے کی بھی اشارے جو ہیں وہ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ تو الحمدللہ ہم نے 3 پڑھ لیا، آج ہم قرآن کا چیلنج آخری اس کا اشارہ پڑھیں گے۔ تو یہ شارٹ اشارے اس کے کیا آ جائیں گے؟ آگ، بارش، دعوت اور چیلنج۔ تو آج ہم قرآن کا چیلنج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ یہ کس کی بک، یہ کس کی کار ہے، کس کی ہے؟ تو الحمدللہ ہم نے 3 صفحات کے اشارے دیکھے۔ جی سمرا خضر، آپ کا ہینڈ کس لیے ریز ہے؟ تو چوتھا اشارہ کا پہلے ہم اس کے پچھلے اشارات سے اس کا تعلق دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے اشارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا تھا؟ انہوں نے لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلایا تھا، اور کہا، لیکن اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر قرآن میں کوئی شک ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لیا۔ چیلنج اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے چیلنج دیا۔ قرآن بہت آسان ہے، ہم نے کہا تھا 3 یا 3 سے کم ہر ہمیں لائن میں، ہر سطر میں الفاظ ملیں گے۔ تو پہلی میں 0 ہے، اس میں 4 ہیں، اس میں 3 ہے، تو اگر ہم 2 بھی یہاں ڈیوائڈ کر لیں تو سمجھ لیں کہ ہمارے پاس 2 ہر لائن میں جو ہیں 3 سے کم ہی الفاظ آ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ابھی تلاوت کون کرنا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے۔ جی نعیم کوثر کروائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بڑی اچھی آپ نے تلاوت کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان میں سے کن کن الفاظ کی سمجھ میں ہمارے آتے ہیں، معنی آتے ہیں، یا کم از کم اس کی حیت کا ہمیں سمجھ آتا ہے۔ جی واو کا مطلب انمیوٹ کر کے بولتے جائیے۔ اور شاباش۔ ان کا کیا مطلب ہے؟ اگر۔ ویری گڈ۔ جی کنتم، اگر تم ہو۔ فی حرف جر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟
میں شاباش ریبن بھی ہم نے پڑھا تھا پہلے شک 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 ویری گڈ ہم نے جب اس کے بعد مما کے کتنے ٹکڑے کریں گے دو من اور ما سے جو مما دو ٹکڑے کریں گے ٹھیک ہے اس میں سے جو نزلنا ہم نے نازل کیا الا عبدنا الا بھی حرف جر ہے پر اللہ پر عبدنا اپنے بندے اپنے بندے پر اس کو ہم دیکھیں گے فاتو یہ ہم ایک ڈبل آواز ایکو کر رہی ہے آواز. میں نے تو دوسری ڈیوائس بھی بند کی ہوئی ہے میم جو یہ ڈاکٹر سریہ دے رہی تھی تب بھی ہو رہی تھی. یہ بھی زیادہ ہو رہی ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں ڈیٹیل میں فا اور ای ٹو ابھی ہم جس کا ہاں ٹیبل دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے بی سورتن بی اور سورتن اس کے بھی دو ٹکڑے کریں گے اس کے بھی دو ٹکڑے کریں گے ٹھیک ہے فا اور ای ٹو حمزہ زیر کے ساتھ مین بھی پھر آگے سے حرف جر ہے مثلی ہی دو ٹکڑے کریں گے مثلی ہی اس کی مانند ہی اس کی مانند ٹھیک ہے ود او اگر وا اور اس کو علیحدہ پڑھیں تو کیا پڑھیں گے ادعو ہمیں پتہ ہے نا دا کیا کہ وہ نصرہ سے ہوتا ہے تو اسی ہمیں پتہ ہے کہ ادعو ہم پڑھیں گے شاباش شہداءکم دو ٹکڑے شہداء اور کم تمہارے کے لیے یا اپنے جو ہیں سارے شہداء ویسے تو تھے گواہ یا جو موجود ہوں لیکن یہ مددگاروں کی معنی میں بھی یہاں ایکچولی آیا کہ اپنے سب جو مددگار ہیں ان کو بلا لو من سے دون سوائے دون اللہ سوائے اللہ کے ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچو ٹھیک ہے سچ بولنے والوں میں یہ چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس میں بڑی ہی امپورٹنٹ بات یہ بتائی ہے کہ ایک تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا جو کہتے تھے کہ عثمانی کتاب ہی نہیں کہ اس جیسی کوئی ایک صورت بنا صورت ال نہیں لگا کہ کوئی خاص کہا کوئی خاص صورت بنا کے کوئی ایک بنا کے لے آؤ صورت کیا ایک آیت بھی نہیں بنا سکے ابھی بھی نہیں بنا سکتے تو الحمدللہ ہمیں کافی چیزوں کا پتہ ہے اب ہم اس کا جو ہے ترجمہ دیکھتے ہیں پھر اس کی ہم شرح دیکھیں گے واہ اور آپ سب کو آتا ہے ان اگر کن تم کانا کے ٹیبل سے ٹھیک ہے اگر تم ہو تم سب ہو فی ریبن فی میں شک میں ٹھیک ہے ہم نے کہا نا جو خصوصیات کوئی ہوتی ہیں یعنی صفات ہوتی ہیں وہ بھی اسم ہوتی ہیں عربی میں تو یہ تنوین کے ساتھ ہے شک مما اس میں سے جو ماں کا مطلب جو اور مین کا مطلب سے نزلنا جو ہم نے اتارا یہ ہم آگے پڑھیں گے نزالہ کے ٹیبل سے ہے یہ QC3 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے الا عبدنا دو ٹکڑے کریں گے بندہ عبدنا اپنے بندے پر یا ہمارے بندے پہ یعنی اپنے بندے پہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر تو لے آؤ کیا ایک صورت کوئی سی ایک صورت اس کے جیسی اور کیا کرو اور بلا لو اپنے مددگاروں کو شہداءکم ادعو ہمیں پتہ ہے کہ کیونکہ یہ ناصرہ کے باب سے ہے تو ہم اس کا پیش والی حمزہ اس پہ لگاتے ہیں فَأُدْعُوا من دون اللہ ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لیں ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے لا ریبا فی جب ہم نے سورت بقرہ شروع ہی کی تھی تو اس وقت میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ کوئی اس میں شک نہیں ٹھیک ہے ریبن شک فی ہی اس میں تو وہی بات یہاں پھر دہرا رہے ہیں کہ اگر تم اس میں کوئی شک ہے تو اس کے کوئی ایک صورت اس جیسی بناؤ بالکل ٹھیک آپ نے بتایا دو ٹکڑیں گے مین کا مطلب سے ما جو ٹھیک ہے شاباش دیکھیں کتنی پہچان آپ کو ہوگی اردو میں ہم نازل کرنا سے تو اس سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے نزلنا جو ہم نے اتارا ہم نے
آتا یاتی ہم نے یہ ٹیبل کیا تھا. آتا کا مطلب ہے آیا. ابھی آج پھر ہم اس کی چابیاں کریں گے. اگر بی پی پریپوزیشن آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. تو جب ان کو ملا کے پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا ساتھ آیا یعنی لایا. ساتھ آیا کسی چیز کے تو لایا. اگر بی ساتھ آ جاتا ہے تو ایتو تو لے آؤ. ورنہ اس کا مطلب دیکھیں یہ پہلے بھی ہم نے پچھلے لیسن میں بھی یہ سیکھا تھا کہ جب پریپوزیشن یا حرف جار آ جاتا ہے تو اس سے معنی بدل جاتے ہیں. گیٹ ان گیٹ آؤٹ انگلش میں بھی ایسے ہوتا ہے اور زبانوں میں بھی ایسے ہوتا ہے. صلی اللہ صلی لی ربی کا ہم نے دیکھا تھا کہ معنی فرق تھے. تو آتا کے ساتھ اگر بی آ جائے گا تو آتا اس کا مطلب ہے آیا. لیکن جب بی کے ساتھ آ جائے گا تو یعنی تو لے آؤ. فا کا مطلب تو ای تو لے آؤ. بی صورت ان ایک صورت کوئی ایک صورت. یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بی کی وجہ سے اس کا معنی لے آؤ آ گیا. ورنہ اس کا مطلب کیا تھا؟ آؤ آیا. آئے آئے آیا. اس ایک یہ آتا کا مطلب ہے آیا. تو یہ اس کا امر ہے. امر کا بیٹا یہ صیغہ بنتا ہے نا آپ کا جمع امر کا. ٹھیک ہے. جی تو میم. واحد کا میم پھر یہ امر کا صیغہ ہے نا تو لے آؤ. ابھی ہم اس کا ٹیبل کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن بی کی وجہ سے اس کا مطلب کہ آؤ کی بجائے لاؤ کی بجائے لے آؤ. میم فاتو کے ہونا 2 ٹکڑے ہیں ویسے. جی فاتو کے 2 ٹکڑے دو ہیں. فا علیحدہ کریں گے نا. فا تو مطلب ہے تو یا پھر. اچھا فا تو وہ علیحدہ واؤ فا جیسے وا اور فا ہم لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں ابھی اس یہ کا ایک ٹیبل ورڈ کریں نہیں گے ہے. تو ہاں جی یہ امر کی جمع ہے. تو اس کا مطلب بجائے اس کے کہ آؤ ہوتا اس کا مطلب ہے لے آؤ. لے آؤ کیونکہ بی جب بی ساتھ آ جاتا تو ساتھ کے معنی میں آتا ہے نا. تو ساتھ آیا یعنی لے آیا. یہ اس طرح سے یاد آپ رکھیں. تبھی ہم ٹیبل کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو کوئی ایک صورت. میم یہ فا کا مطلب پس بھی ہوتا ہے نا؟ پس ہوتا ہے نا. پس یا ہاں ایک ہی بات ہے. پس یا تو. ٹھیک ہے. پس تو پھر پس یہ لے آؤ. ایک ہاں پس لے آؤ. تو لے آؤ ٹھیک یا ہے. پس فا کا یہ وہی فا ہے. یہ پس بھی جی کہہ ٹھیک سکتے ہیں تو بھی کہہ سکتے ہیں پھر بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. لے آؤ یہ فا علیحدہ ہو گیا. یہ آپ کا امر کا جمع کا صیغہ. بھی ہم ٹیبل دیکھیں گے بھی آپ کو یاد آ جائے گا. من سے مثلی ہی اس کے بھی 2 ٹکڑے کریں گے. مثل طرح مثال اس کی جیسی. تو ہی کا مطلب اس کی ہو اور ہی کا ایک ہی مطلب ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا مطلب وہی رہتا. پھر ہمیں ٹیبل یاد ہے کہ اس ہمیں یہ کیا ہے بھلا. یہ کون سے سیکھے ہیں تاکہ یہ کون سے سیکھے ہیں. میم یہ اس مدارے کے مستر ہیں. نہیں لفظ کے مستر یہ مستر ہیں. ٹھیک ہے. وَأُدْعُوا کون سا سیکھا ہوگا. یہ بھی امر جمع ہے. اور بلا لو. واحد کا مطلب ہے وا کو علیحدہ کرے. وَأُدْعُوا اور بلا لو. ادعو این زبر کے این پیش کے ساتھ واو آ گیا. ادعو اور بلا لو. ٹھیک ہے. یہ امر جمع کا صیغہ. یہ بھی امر جمع کا صیغہ. اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں نا کہ چاہو تو لے آؤ یا بلا لو اپنے جتنے مددگاروں کو بلانا ہے اللہ کے سوا. اگر تم سچے ہو تو. سچے تو وہ نہیں تھے تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں بنا سکتے. تو صادقین کی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کیونکہ اس کا جو فائل بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے. صادق بنتا ہے. جو صادق کی جمع یانون والی صادقین جمع سالم. صادقون یا صادقین کی جمع بن جاتی ہے. یہ سچے جو سچ بولنے والے یا سچے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں. تو اردو میں بھی ہم صادق صداقت صدق یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں یہ تو بڑا کامن لفظ ہے. صادق کی جمع صادقین. یہ کس کی جمع. اسم فائل کی جمع. دیکھیے ہماری جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ڈیفرنٹ سیغے آتے ہیں. ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہ کس فعل کا کون سے نمبر والا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمیں اب یہ آپ کو کوشش کریں کہ یہ آپ کو اسکل انشاءاللہ کافی حد تک آتی ہے. مزید آپ لوگوں کو آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو سمجھ چاہیے یانون والی جمع اس کا مطلب ہے یہ یا فائل کی جمع ہو سکتی ہے یا یہ مفعول کو جمع ہو سکتی ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ میم تو اس سے پہلے لگا نہیں تو یہ تو فائل ہی ہے نا. صادق کی جمع صادقین. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ ادعو جب میں کہہ رہی ہوں تو آپ کو ادعو اگر این پیش کے ساتھ ہوگا تو وہ سنگولر ہوگا. بلا تو بلا
ادعو تم سب بلا لو، ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ بھی ہے، یہ ہمیں یہ سیکھنا کہ کون سا سیگا یہاں پہ لگا ہوا، پھر ہمیں ترجمہ کرنے میں بہت اچھی جو ہے نا آسان سمجھ آ جاتی ہے. اب ہم اس کی شرح دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے قرآن کے بارے میں بالکل شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کبھی بھی ہم کوئی کتاب کھولتے ہیں، اس کا جو شروع میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے پیش لفظ یا دباچہ، اس میں سب سے لکھا ہوتا ہے جی ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، لیکن اگر آپ کوئی غلطی دیکھیں تو ہمیں بتا دیں، ہم اگلے ایڈیشن میں ٹھیک کر لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی فرما دیا تھا لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب اسی شک و شبہ کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کو شک ہے تو اللہ کے علاوہ اپنے گناہوں اور مددگاروں سب کو بلا لو، اور قرآن کی جیسی ایک کوئی صورت بنا کے لے آؤ، کوئی ایک، اسپیسیفک بھی نہیں کہا کہ کوئی سی کوئی بنا کے لے آؤ. اور یہ بھی کہہ دیا کہ جس کو مرضی بلا لو ساتھ اپنے مددگار. تو اس زمانے میں بڑے شاعر اور اس طرح کے بڑے بڑے لوگ بھی وہاں ہوتے تھے عرب میں. اب جب پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، نزلنا ہم نے اتارا اللہ پر، عبدی نہ دو ٹکڑے کریں کہ اپنے بندے پر. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس قرآن کو نازل کیا. ٹھیک ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک سچے نبی ہیں. اس سے پہلے انہوں نے توحید کی بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اب یہ رسالت کی بات ہو رہی ہے. پہلے کہا تھا نا کہ اس کے ساتھ ہم شریک مت ٹھہراؤ، تو یعنی اللہ واحد ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا عبدینا، اپنے بندے ہو یا ہمارا بندہ، اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے. وہ ایک اپنائیت والی بات ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی العظیم. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ عبدنا، میں نے اپنے بندے پر. اور یہاں پہ پھر شرک کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں تو رسولوں کو جیسے حضرت عیسیٰ کو تو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تو اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں اپنے بندے پہ نازل فرمائے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پیغام یعنی قرآن کے بارے میں اگر شک ہے تو اس جیسے کوئی ایک صورت لے آؤ. سورہ کہا، سورہ کہتے تو پھر خاص صورت کوئی ہو جاتی نا، پھر شاید ان کو زیادہ مشکل لگتا. لیکن کوئی سی بھی ظاہر ہے وہ نہ چیلنج پورا کر سکے، نہ آج تک بھی کوئی کر سکتا ہے. تو اور بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے اپنے بہت سارے جس کو بلانا ہے، اپنے گواہوں کو یعنی مدد کرنے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ قرآن میں شک ہے تو کسی کو بھی بلا کے تم بھی کوشش کرو نا ایک صورت بنا کر لے آؤ. تو ظاہر بات ہے کہ وہ بنا تو نہیں سکتے. اب آپ نے یہ ایک دوسرے کو سکھانا ہے، بتانا ہے. اب دیکھیے قرآن جو ہے، جیسے پہلے بھی ہم نے ایک بات جب کی تھی QC1 میں بھی، تو ہم نے کہا جب ہم کہتے اس کا تعلق ہے تو ہم کہتے کہ یہ زندہ کتاب ہے، ڈائریکٹ اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اب یہ زندہ معجزہ ہے قرآن. ایک قرآن میں کئی اتنے سائنسی حقائق پیش کیے گئے ہیں جو اب گریجولی دنیا کو پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور قرآن کی جو پیشن گوئیاں تاریخی پہلے اس کی ہوئی تھی اس وقت، وہ بھی صحیح ثابت ہوئی ہیں. اور اس میں حیرت انگیز عددی معجزات بھی ہیں. قرآن ہر طرح کی عربی گرامر کی غلطیوں سے پاک ہے، بلکہ عربی گرامر میں قرآن پاک اتنی مضبوط کتاب ہے کہ ایکچولی جو سارے قواعد ہیں نا، عربی قواعد گرامر، اس کو دیکھ کے ہی بنائے گئے ہیں. وہ بھی ہم اجمیوں کے لیے ہمیں سمجھ نہیں نہ آتی، وہ تو اپنی سیدھی پڑھ کے سمجھ لیتے ہیں. اور اس بات کی گہرائی کو سمجھنا ہو تو اس پہ غور کریں کہ عربی گرامر میں صرف ہمیں پتہ ہے کہ عراب کی ذرا سی زیر زبر پیش کے معنی فرق آ جاتا ہے نا، فعلتا کا مطلب اور ہے اور فالتو کا مطلب اور ہے نا. یہ تو اب ہمیں بھی سمجھ آتی ہے کہ زبر زیر پیش سے کتنا فرق آ جاتا ہے. اور بعض دفعہ تو یہ جو اس کے رولز قواعد ہیں وہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ عرب کے بہت سارے جو پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں ان کے وہ بھی بات چیت میں غلطی کر دیتے ہیں گرامر کی. اور دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے بالکل نہیں تھے، وہ تو امی تھے. ان کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے سکھایا سارا کچھ، نہ ہی وہ لکھ سکتے تھے. یعنی کوئی یہ کہے کہ جی انہوں نے کسی سے کریکشن کرا لی ہوگی، کسی کو دکھایا ہوگا تو غلطیاں ٹھیک کرائی ہوں گی، جس کا کوئی چانس ہی نہیں تھا. کوئی ایسا چانس نہیں تھا کہ
وہ لکھتے اور کسی کو دکھاتے اور غلطیاں صحیح کراتے، یعنی مضمون کو تیار کر کے اسے دہرانے کا بالکل بھی موقع نہیں تھا. یہ ایسا ہی چونکہ اللہ کا کلام ہے تو ظاہر اس میں کوئی غلطی ہے نہیں. اب ہم نے اگر کوئی بات، تقریر بھی کوئی کر رہا ہوتا بات کر لیتا جو ڈٹی ہوتی ہے، پھر بیچ میں کوئی چیز اور پوچھ لے تو ہاں اچھا، ایسے ہم اٹک اٹکا کے اکثر بات کرتے ہیں. اور کبھی کسی چیز کا کوئی لکھنا ہو پھر لکھتے ہیں، پھر اس کو ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کی ہم کریکشن کرتے ہیں. لیکن دیکھیں کہ قرآن مجید کا کیا حال ہے کہ بعض دفعہ قرآن کی کوئی صورت یا کئی صفحات پر مشتمل آیات ایک ہی بار میں نازل ہوئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نہیں کہ وہ پڑھ لکھ بھی نہیں سکتے کہ جی لکھیں گے کسی سے کریکشن کرائیں گے، وہ کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ اللہ کا کلام تھا اور بغیر کسی غلطی کے وہ جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اور قرآن ہمیں زندگی کا مکمل نظام سکھاتا ہے جس میں عبادت، حقوق، قوانین وغیرہ سب کچھ شامل ہے. ہم سب پڑھ چکے ہیں QC1 میں یہ باتیں. تو دیکھیں جب ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی تو یہ اتنی ہمیں گہرائی میں لے جاتا ہے اور یہ ہم انسانی وجود کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے. دل و دماغ، احساسات، جذبات وغیرہ سب کو اپیل کرتا ہے. یہ ایک تو ہمیں سچ پڑھتے ہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھتے ہیں وہ ایک جگہ، لیکن اگر صرف تلاوت بھی آپ سنتے ہیں تو آپ کے ایک اسپیشل احساسات اور فیلنگز آپ کو ہوتی ہیں. وہ اس کلام کا اپنا ایک اثر ہے. قرآن پاک 23 سال کے لمبے عرصے میں کمپلیٹ اس کا ہوا تھا نزول، ہوتا رہا، لیکن اس میں کہیں بھی کوئی تضاد نہیں کہ ایک بات دوسری بات کوئی کانٹراڈکشن ہو گئی ہو یا غلط، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ واحد مذہبی کتاب ہے جو تقریباً 1400 سال سے اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. باقی جو کتابیں پہلے نازل ہوئی تھی اس کے تو ہر سال یہ لیٹسٹ ایڈیشن نکال رہے ہوتے ہیں، بائبل کے سال میں 2 نکال رہے ہوتے ہیں. لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اور بیچ میں کسی کون سے بادشاہ تھا مجھے نام سے سارے قرآن پاک کا جلا دو، تو حفاظ جو تھے انہوں نے راتوں رات بیٹھ کے تو انہوں نے پھر لکھ لیا. تو الحمدللہ کتنے زیادہ لوگ، کروڑوں اس کو پڑھتے ہیں، لاکھوں اس کو حفظ کرتے ہیں. یہ وہ واحد کتاب ہے، کروڑوں لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور لاکھوں لوگ اس کو حفظ کرتے ہیں، یعنی زبانی یاد کرتے ہیں. اب اگر ہم سمجھ کے تلاوت کریں گے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے انسان یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کیا اور وہ تمام مذہبی شخصیات میں سب سے زیادہ کامیاب انسان بن گئے. یہ نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو ہمارے تو پیارے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور ہمیں تو اتنی ان سے محبت اور الفت ہے. صرف ہم نہیں کہتے، یہ تو غیر مسلم لوگوں کے علمی ادارے بھی یہی بات کہتے ہیں. مثلاً انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کا جو 11واں ایڈیشن ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے الحمدللہ. اب جن لوگوں نے اس وقت پھر اس پہ عمل کیا تو مسلمان جو تھے وہ 50 سال کے اندر ساری دنیا کے قائد بن گئے، پوری دنیا پہ حکومت کی، اور تقریباً 1000 سال تک یہ قیادت برقرار رہی جب تک کہ وہ اس کتاب پہ عمل کرتے رہے. پھر اب جیسے جیسے اس سے دوری ہوتی جا رہی ہے، اس کے عمل سے دوری ہوتی جا رہی ہے، تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں جو مسلمانوں کا جو حالات ہی ہے. بہرحال ہماری کوشش اور دعا ہے کہ ہم دوبارہ سے انشاءاللہ تعالیٰ اسی مقام کو مسلمان حاصل کریں اگر اس کتاب کو پڑھیں. تو آج بھی کامیابی کی بہترین کتاب جو ہے قرآن ہے، اور دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی سب سے بہترین کتاب قرآن مجید ہی ہے. کوئی غلطی نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی اس کے جیسا ایک صورت قطن بھی بنا کے کوئی لا ہی نہیں سکتا. یہ صرف ہم نہیں کہتے، غیر مسلم جو وہ اتنی زیادہ ریسرچز کر رہے ہوتے ہیں، اور ابھی بہت سارے جو عددی معجزات ہیں وہ اب آہستہ آہستہ وہ پروف کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا. ہمارا تو خیر یقین ہے، لیکن وہ لوگ بھی اس کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید نہ صرف ہمیں اچھے کام کے لیے ابھارتا ہے بلکہ وہ کیا کرتا ہے، ہمیں ہمت اور حوصلہ بھی پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر امیدوں کو جگاتا ہے، اور آپ کو ہمیں اچھے اخلاق، صحیح سمجھ بوجھ اور روحانیت کی بلندیوں تک لے جاتا ہے. قرآن جو ہے وہ
ہمیں ایک مفکر بناتا ہے، سوچ فکر پیدا کرتا ہے، اور دنیا میں ہمیں کیا ہماری کیا حیثیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور ہماری کیا حیثیت ہے، اور حضور کی آمد کے مقصد کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں بھیجا، کیوں ان کو آخری نبی بنایا، اس لیے کہ ہم جس جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے سب اس سے نکال کے تو سوچے اتنے اچھے مذہب میں ہم لے آئے، اور زندگی کا مقصد واضح کرتا ہے، اس کو کس طرح گزارنا ہے، کیا چیز کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کب کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، اس کے سب طریقے ہمیں بتاتا ہے، اور یہ ہمیں حقیقی خوشی اور سکون بخشتا ہے۔ یہ آپ کا بھی تجربہ ہے، جو قرآن پاک جب ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اور پھر ہم اگر سمجھتے ہیں تو ہمیں ایک خاص خوشی اور سکون ملتا ہے، اور اگر اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ترین انسان بن جائیں گے، نہ صرف کہ ہماری دنیا سنورے گی، ہماری آخرت بھی انشاءاللہ سنور جائے گی۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قرآن سب سے بہترین کتاب ہے، اور دیکھیں جس نبی پر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا، وہ نہ تو لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا، اور جس مقام پر آپ کی پرورش ہوئی نہ تو وہ کوئی اقتصادی طور پہ بھی کوئی کسی کے ساتھ کوئی بہت تعلقات نہیں تھے، اور سیاسی طور پہ بھی وہ دیگر مطلب جگہوں سے تقریباً کٹا ہوا تھا، آئسولیٹڈ تھا، اور تعلیمی طور پہ بھی بڑا بیکورڈ تھا، بہت پسماندہ تھا، نہ ہی وہاں کوئی تعلیم کا کوئی انتظام تھا، ابتدائی نہیں تھا، کالج یونیورسٹی کی تو خیر بات ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے یہ قطعاً بھی ان کی لکھی ہوئی کتاب تو نہیں ہے، جب لکھنا ہی نہیں جانتے، نہ ہی کوئی اتنا کبھی ٹائم ہوتا تھا، ایک ایک وقت میں پوری پوری سورت بھی نازل ہو جاتی تھی، بہت بہت صفحات پہ مشتمل آیات بھی نازل ہو جاتی تھی، اور کبھی یہ نہیں کہ جی انہوں نے لکھا ہوگا یا کسی کو دکھایا ہوگا، کریکشن کرائی ہوگی، ایسا تو کوئی چانس آئے نہیں، تو یہ صرف اور صرف اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو بھیجا اور اس نے ہمارے لیے اتنی ہدایت کی کتاب جو ہے نازل فرمائی۔ ہم جتنا بھی اس کا شکر کریں اور اللہ کی تعریف کریں وہ ہمارے لیے کم ہے۔ اب ایک دفعہ دوبارہ سے ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پہ اتارا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ الحمدللہ ہم نے اس کا ترجمہ اور شرح دیکھی، اب ہم اس کے اسباق دیکھتے ہیں، پھر دعا اور پلان۔ قرآن کا چیلنج، اس کی طرح کی کوئی صورت لاؤ، اور اگر تم چاہو تو اپنے تمام مددگاروں کو، تحقیق کرنے والے فلسفیوں کو، جس کو مرضی جمع کر لو۔ دوسری بات، نبوت کا ثبوت، نزلنا علی عبدینا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے ہمارے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا۔ اور تیسری بات، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بھی ہے، انہوں نے کہا عبدنا، اپنے بندے پہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ تین اس سے ہمیں اس آیت سے ہمیں یہ تین اسباق جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں ہمیں جو آیات ہم پڑھتے ہیں ہم نے اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے، تو مطالعہ غور و فکر ہم نے کر لیا، اب تصور و احساس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں دعا کرنی ہے۔ کیا دعا کریں گے کہ اے اللہ قرآن کے تعلق سے میرے ایمان میں زیادتی فرما کہ یہ آپ ہی کی طرف سے ہے، اور دوسری بات کہ اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں گزارنے میں میری مدد فرما۔ ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر چیز میں مدد ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، ٹھیک ہے، اور دعا کرنی ہے، لیکن صرف دعا سے کام نہیں ہوگا، ہم نے احتساب بھی اپنا کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس کے لیے کوئی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور پھر ہم اس کے مطابق پلان بناتے ہیں۔ تو کیا پلان بنائیں گے کہ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کروں گا یا کروں، ٹھیک ہے؟ تو دعا بھی کریں، اس کے لیے کوشش بھی کریں، اور اسمارٹ پلان بنائیں جس کو کہ آپ امپلیمنٹ کر سکیں۔ اب اس میں کچھ اسماء آئے ہیں جن کے ہم واحد کے جمع اور جمع کے واحد دیکھیں گے، اور مختلف افعال جو ہیں ان کے ہم شارٹ ٹیبلز کریں گے۔ جی، عبد کا کیا مطلب ہے؟ سنگولر ہے یا پلورل، واحد ہے یا جمع ہے؟ کوئی انمیوٹ کر کے بتائیں۔ واحد واحد ہے، واحد شاباش۔ ہے۔ اور ہم نے کیا پڑھا تھا اس کا
جمع ہم نے پڑھی تھی عباد، عباد ٹھیک ہے. عباد عبد، عبد کا مطلب ہے بندہ یا غلام، عباد اس کی جمع. شاباش. سورہ یہ بھی سنگولر ہے، یہ اس کی جمع ڈفرنس ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو، یہ کیونکہ آ جاتی ہے. سور لگتا ہے نا سورات الف تا کے ساتھ شاید جمع بنے گی، نہیں یہ الف تا والی نہیں ہے، یہ دوسری جمع ہے، یہ بھی دوسری جمع ہے. ٹھیک ہے، جمع مکسر اس کو کہتے ہیں، ہم یہ بھی سیکھیں گے. شہداء یہ جمع ہے یا واحد ہے؟ جمع. یہ جمع ہے، اور اس کی واحد ہوگا شہید. یہ تو ہم پہلے بھی عبد اور شہید یہ تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یہ سورج جو ہے یہ ہمارے لیے آج نئے ہیں. سور یہ جس کی جمع ہے ہم نے یہ یاد رکھنا ہے. اس کے بعد صادقین یہ کس کی جمع ہے؟ صادق کی جمع صادق یا نون والی، ٹھیک ہے، صادق. اور وانون والی بھی ہو سکتی، دونوں ہو سکتی، کیونکہ اس کے اوپر انہوں نے کوئی تنوین نہیں ڈالی بھی نا، اگر کوئی بھی تنوین نہیں ڈالی تو دونوں بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمیں پہلے سے پتا ہے کسی ون سے. یہ جمع سالم ہے، باقی سب جو ہیں وہ جمع مکسر ہیں، دوسری جمع. تو الحمدللہ ہم نے اسما دیکھ لیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے صحت مند الفاظ کون سے آئے. صادقین ہم نے شروع میں بھی بات کی، تو یہ ہمیں پتہ ہے صدقہ نصرہ کے باب سے ہے، تو صدقہ اس نے سچ بولا. یستکو استک صادقن مصدوقن صدقن. یہ 6 چابیاں آپ کو یاد ہوگا. 6 چابیاں تو اب آگے سے اس کا پورا ٹیبل آپ بنا سکتے ہیں، بس ایک ہی اس میں یہ آیا ہے. باقی ہمارے اب آ جائیں گے کمزور الفاظ. کالا کا ٹیبل ہم نے کیا، تو ہم نے اس کا کوڈ، اب یہ کوڈ ہے، ٹھیک ہے. کالا جو ہے نا وہ سب سے زیادہ آنے والا فعل ہے قرآن پاک میں، وہ آتا ہے 1517 بار یا 1715 بار. اس دوسرے نمبر پہ کانا آتا ہے، ٹھیک ہے. تو کا ایکچولی تو اس کا باب اب نصارہ ہے، پر کا ہم نے یہ کوڈ ہے، یہ آپ یاد رکھیں، یہ کوڈ ہے. اس سے ہمیں آسانی کیا ہو جاتی ہے کہ ہم نے اب کالا کا ٹیبل کسی کو 6 چابیاں کوئی بتا سکتا ہے کالا کے ٹیبل کی؟ یقولو یقولو کل کل قائلن قائلون مقولن مقولون قولن. قولون. تو مقولن اور قولون، ٹھیک ہے. اب یہ بالکل اسی طرح سے کانا یکونو کن قائنون مفعول اس کا نہیں ہوتا قانون. تو کا سے ہمیں بنانا بہت آسان ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے تابا کا ہم نے بنایا، زاکا کا بنایا، تو اسی پہ یہ بن جاتے ہیں. تو اگر ہمیں کوڈ سے آسانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کمزور فعل ہے کیونکہ اس میں واو آیا ہوا. ہم نے کہا تھا نا جب اگر ہم الف دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ اس کے الف جو ہے وہ حروف مادہ میں نہیں ہوتا، اس کی جگہ یا واو ہوگا یا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ ہم دیکھیں کاف واو اور نون اس کے وہ ہیں. پھر ہم نے ہدا کا ٹیبل کیا. اسی طرح سے اب یہ آتا ہے، حمزہ زبر تا اور یا. اب اس میں یا ہے، یہ کمزور حرف ہے، پلس اس میں حمزہ بھی ہے. کمزور. کمزور حرف ہو گیا نا، یا دیکھو واو ہے یہاں پہ یا ہے. تو ہدا میں بھی تو کمزور حرف تھا نا، یا تھا. اسی پیٹرن پہ یہ بنتا ہے، ہدا یہدی کے پیٹرن پہ ہی بنے گا، ٹھیک ہے. آتا یاتی ایتی، آتا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے آئے گا، ایتی آتن آنے والا، ماتیون جس کو جو آیا، اتیانن آنا. تو یہ اسی پیٹرن پہ ہدا یہدی کی طرح سے بنتا ہے. بیسک یہ والے ٹیبل آپ کو یاد ہوں گے، پھر آپ کو اگلوں کی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ تو آپ سب کو آتا ہے. یہ دا کے پیٹرن پہ دا کا ہی انفیکٹ ٹیبل ہے. اب اس میں بھی واو ہے، یہاں تو الف ہے لیکن ایکچولی حروف مادہ میں کیا ہے، واو ہے. یہ چیزیں آپ نے ان کے یاد رکھنے ہیں. جو مادہ کے حروف ہیں نا، ان کے ہمیں کمزور کے یاد کرنے پڑتے ہیں. جو ہوتے ہیں صحت مند ان کے تو وہی ہوتے ہیں جو لکھے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے. لیکن ان کے ہم نے یاد رکھنے ہیں کہ دال عین اور واو ہے اس میں. تو دہا اس نے پکارا یا اس نے بلایا، ید وہ پکارتا ہے یا پکارے گا. ادعو پکار، دائن پکارنے والا، مدعون جس کو پکارا گیا. دعاؤن یا دعوتن، دونوں اس کے دو مصدر. ہم نے کہا تھا مصدر ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں یا دو بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں بھی اہدی تھا، اسی طرح سے دیکھیں ایتی، یہ اسی پیٹرن پہ چلتے ہیں، لیکن یہ سب ڈیفرنٹ آ جاتے ہیں.
اتیانون اس کا ڈفرنٹ آ گیا، اس کا دعاؤن آ گیا، دعوتون آ گیا. تو مصدر ہم نے یاد رکھنے ہیں، اور ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ الف کی جگہ اس میں واو ہے یا یا ہے. تو پھر ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ پکے ہوتے جائیں گے. الحمدللہ 7 ہوم ورک آپ سب کو یاد ہے. 2 تلاوت کے مصحف سے پڑھیے، اب جو آپ نے یاد کیا اس سے پڑھیے، اور ویڈیو آپ کو بھیجتے ہیں اس کو دیکھیے، اس کو سنیے، ساتھی ضرور بنائیے. الحمدللہ جو آپ کے ڈسکشن کے گروپ بنے ہیں اس میں ٹیم ورک میں آپ اچھا ایک دوسرے کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجیے. ایک بڑی ہی امپورٹنٹ بات، آپ سب لوگ بہت اسپیشل لوگ ہیں، کیونکہ آپ سب منتخب کیے ہیں. اور کس نے آپ کو منتخب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے کہ آپ انشاءاللہ اس کے کلام کو سیکھتے رہیں گے. الحمدللہ. تو اپنے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے ساتھیوں کو بھی دعا میں یاد رکھیں. ربی زدنی علما، کہ اے اللہ ہمیں قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما، کیونکہ جو مدد ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوگی، ورنہ تو پھر ہم اس میں نہیں ہیں. کسی کا کوئی سوال ہے وہ پوچھ لیجئے، پھر اس کے بعد ہم. میڈم ایک آبزرویشن ہے میری، وہ شیئر کرنا چاہ جی رہی جی تھی. جی شیئر آپ کیجیے. بتائیے گا کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. جی 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 میڈم ضرور جو شیئر. ہم نے صحت مند الفاظ پڑھے ہیں نا، ان کا کوڈ نہیں ہوتا. ہاں اور ان کا جو کوڈ ہم نہیں نے، ہوتا. جی 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 میں نے، یہ میری آبزرویشن ہے جی کہ ایسا ہی ہے کیا؟ کوڈ ہم نے اس لیے بنایا کہ دیکھیں نصرہ کا باب تھا، جی لیکن جب ہم نے کالا بنایا تو اس میں چینجز آ گئی نا. جی جی اس میں چینجز آ گئی کیونکہ اس میں بیچ میں سے وہ بھاگ گیا، کل بن گیا. جی کل جی. تو نہیں بننا چاہیے تھا نا. ٹھیک ہے. ہوں. تو وہ پھر ہم نے کا کوڈ اس سے بنا لیا کہ جتنے بھی اس کے پیٹرن پہ بنے گے ہمیں بنانے آسان ہے. کانا بھی بنا لیا ہم نے، ذاکا بنا لیا، جی تابا بنا لیا، اور بھی اسی طرح سے ہمیں. تو کوڈ میں ہم یہی اس لیے پیٹرن بنا، جو ہے جی نا وہ بالکل دیکھ آپ رہی نے، تھی. جی اس میں کوڈ اس لیے آتے ہیں، کمزور الفاظ میں کوڈ آتے ہیں. کمزور الفاظ کی دوسرے وجہ میں سے. کوڈ جی. اس لیے نہیں آتے، اس میں کوڈ کی ضرورت نہیں ہوتی نا. اس میں تو ہمارے لیے ایک ٹپ ہو گئی نا یہ، جی کہ بالکل. ہاں جی. اس کو ہم اگر اسی طرح سے یاد آپ دیکھیں، اگر آپ کو کالا کا ٹیبل آ گیا اور ساتھ کا کوڈ بتا دیا، یا میں ہوں. ویسے کہہ دیتی ہوں یہ اس پہ ہے، تو آپ کو پھر بہت آسان ہے، پھر آپ انشاءاللہ آسانی تعالیٰ ہو کا جاتی ہے. بہت جی آسانی ہو جائے گی جی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اور کسی کا کوئی سوال ہے وہ بھی پوچھیے. دیکھیں تھوڑا سا ٹرکی ہے یہ جو ہے نا، یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے کمزور الفاظ، کیونکہ وہی مسئلہ ان کا کہ کمزور ہیں، تھک جاتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ریپلیس کر لیتے ہیں. حمزہ کبھی کبھار کسی طرح، جیسے قائلون آ گیا، اس میں حمزہ آ گیا تھا بیچ میں، وہ تو قابلون ہونا چاہیے تھا نا اگر ہم اس کا وہ بناتے. تو یہ ہمیں اس طرح کی چیزیں جو ہے نا. ڈاکٹر فت میں ایک اور جی سوال پوچھنا چاہ رہی جی تھی جی پوچھیے کہ پوچھیے. کس بیس پہ ہم نے ان کو ہیں، تو یہ حروف تہجی میں سے ہی 3 جی جی الفاظ، جی جی کس وجہ سے ہم نے ان کو کمزور کہہ دیا، کمزور باقیوں اس کو لیے کیوں کہا نہیں کہ جب کہا؟ دیکھیں جب ہم بیمار ہوتے تو ہماری کیسی باتیں نکل رہتی ہیں، ای او. کیونکہ دیکھیں آپ اگر آبزرو کریں یہی الفاظ ہیں جو ادھر ادھر غائب ہو جاتے ہیں. اچھا. آپ نے صحت مند میں دیکھا کبھی کوئی الفاظ، کوئی لفظ غائب ہوا کہیں؟ نہیں ہوا ہاں نا. نہیں غائب نہیں لیکن ہوا. اس میں کیسے غائب ہوا؟ کل کیسے بن گیا؟ یہ کھل ہوں. نہیں رہا، بھی کھل جاتا. تو اس وجہ سے پھر ہمیں یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ ایکچولی یہ سارے قواعد گرامر ہم نان عربیوں کے لیے بنے ہیں نا، ہمیں چیزوں کی ہوں. سمجھ نہیں آتی نا، اس وجہ ہوں. سے یہ کھل نہیں ٹھیک رہا. ہے. مجھے لگتا ہے PDF سے کرانا پڑے گا. تو یہ اس کا تھوڑا سا اب آپ ایسے رمضان میں ہفتے میں 2-3 دن رکھیں جس میں آپ تھوڑا سا ٹائم دے کے نا ان کو ریوائز کر لیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگانا پڑے گا اس کے اوپر، ورنہ جو ہے یہ نہیں ہوتا. روٹن آج کل کچھ تنگ کر رہا ہے، میں اس کو بھیجتی بھی نہیں ہوں، اس لیے کہ اب کلاس ہوتی ہے، ابھی میں اس کو دوبارہ سے بھیجوں گی تو پھر جو ہے ہوپ فلی. یہ بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے آج کل.
کا پرابلم لگ رہا ہے کہ میں بھیج نہیں سکتی آج کل. کلاسز ختم ہوگی تو میں انشاءاللہ تعالی اس کو بھیجتی ہوں. جیسے کرتا نہیں اب آج تو زوم بھی ٹھیک ہے لیکن ایکچولی یہ ان میں یہ جو بھاگ جاتے ہیں نا یہ آپ یاد رکھیں. بار بار ہم آپ کو اتنی دفعہ کیوں ریوائز کراتے ہیں ان کی جی بیسک چیزیں؟ اس وجہ سے کہ یہ ان میں یہ ڈفرنس ہے، ان میں ڈفرنس ہے باقیوں سے. اور آپ اگر غور کریں ہم نے 9,500 بار جو ہیں وہ یہ صحت مند الفاظ آئے ہیں، اتنی ہی بار یہ والے آئے ہیں. یہ والے بھی آئے ہیں. اور ہمیں جی پتہ ہے، آپ دیکھیں نا، اگر ہم کالا کی ہی بات کریں تو کتنی زیادہ دفعہ یہ آتا ہے، کتنی زیادہ ہوں دفعہ آیا ہے. تو ہوں یہ اس وجہ سے اب جتنا بھی آتا ہے اتنے سے کرنا پڑے گا. آج ہم جو ہے خافہ اور شا کریں گے، یہ بھی کمزور الفاظ ہیں. اب یہاں پہ الف ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں الف بھی ہے اور حمزہ بھی ہے. اس میں کمزور حرف بھی ہے شا میں، اور اس میں حمزہ بھی ہے. اور خافہ میں بھی الف ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ ان کے حروف مادہ میں ایکچولی اس کی جگہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ الفاظ جو ہیں 235 بار آئے ہیں. تو کمزور الفاظ کی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اگر کوئی فعل اس میں سے ان میں سے کوئی ایک لفظ بھی آئے تو اس فعل کو بھی وہ کمزور کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کیوں ہم کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے تو وہ او آ ای کرتا ہے. بس ایک یاد رکھنے کا بنا لیا. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا کہ ڈفرنٹ میں کوئی بھی آئے گا، کوئی ایک بھی آئے گا، وہ شروع میں بھی ہو سکتا ہے، وہ درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، وہ آخر میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے اور ہم نے کہا 3 باتیں ہیں. پہلی بات ہم نے یہ کہی تھی کہ یہ صحت مند افعال کے پیٹرن پہ ہی آتے ہیں with some changes، کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی پیٹرن پہ آئیں گے. پھر ہم نے یہ نیمونک ایک ہم نے سیکھا کہ اسی پیٹرن پہ آئیں گے لیکن تھوڑی سی اس میں چینجز آ جاتی. دوسری بات یہ کہ چونکہ ہم کمزوری ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ غائب جو ہو جاتے، تو یہ یاد کرنے کے لیے ہم نے سیکھا کہ یہ تھک جاتے ہیں. جب تھک جاتے تو کہتے ہیں میں نے اب تھوڑا سا آرام کر لوں. لیکن اچھی کیا بات ہے کہ ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں. اگر الف تھک گیا چلا گیا تو واو اس کی جگہ آ گیا یا آ گئی، تو ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. یہ ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں. تو وہ ہم کہتے ہیں جی اچھی بات ہے، ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے. ہم جو آپ کی کلاسز لیتے ہیں تو یہ بھی تو ٹیم ورک ہے نا، میں اکیلی تو نہیں کرتی. میرے ساتھ اتنے سارے لوگ ہیں جو دیکھیں. ابھی آپ نے ڈاکٹر فریہ نے آپ کو ریویژن کرائی، آپ کی ورک بک چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ بھی ریویژنس کرا رہے ہوتے ہیں. آپ کے گروپ میں ہیں اسسٹنٹ کوان ٹیچرس. تو ٹیم ورک کے ساتھ ہی چلتا ہے. تیسری بات اب آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا اگر ہم ماضی کے فعل میں الف دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ بدلی ہوئی حالت ہے. اصل میں یہ یا واو ہوگا یا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حروف مادہ میں الف نہیں کبھی بھی ہو سکتا. یہ جو ہے نا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ہمیشہ کہ یہ جو ہے وہ کبھی بھی اس میں نہیں ہوگا. تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہوتا ہے کہ کس میں واو آتا ہے اور کس میں الف آتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے ان کی بیسک جو خصوصیات تھی دیکھ لی. نیمونک ہمیں یاد ہے کہ کہتے ہیں ایک تو صحت مند افعال کے اسی پیٹرن پہ آئیں گے. اس کو بھی ہم اگر یاد رکھیں تو ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ فتح کے پہ وہابہ آیا تھا. ٹھیک ہے، اور وہابہ کے ساتھ ہم نے وعدہ پڑھا. ٹھیک ہے، پھر نصرہ پہ ہم نے کہا کالا دا اور زنہ آئے ہیں. پھر درابہ کے پیٹرن پہ ہم نے دیکھا کہ وعدہ آیا، پھر وعدہ کے ساتھ ہم نے واجادہ بھی پڑھا، پھر زادہ ہم نے پڑھا، اور جو زادہ ہے اس کے ساتھ پھر ہم نے قادہ پڑھا. ٹھیک ہے، پھر ہم نے ہدا پڑھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جزا پڑھا تھا.
پھر ہم نے ڈبل حروف والے میں زنا کے ساتھ ہم نے ردہ پڑھا، دلہ کے ساتھ ہم نے خرہ پڑھا، ٹھیک ہے. تو اتنے سارے سمیہ کے ہم آج پڑھیں گے جو شاہ اور خافہ ہیں، یہ اس پیٹرن پہ آتے ہیں. تو نیمونک اب آپ سب کو یاد ہے تاکہ ہمیں اس سے آسانی ہو جائے. تو اب ہم خافہ کی بات کرتے ہیں. یہ کمزور حرف ہے اس لیے ہم نے اس کو ریڈ میں شو کر دیا. قرآن کی آیت سے فلا خوف علیہم. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس میں الف کی جگہ کیا ہوگا، یہ واو ہوگا، ٹھیک ہے. یہ اس کا مصدر بنے گا، ڈر یا ڈرنا. وہ خافہ جو پہلا ہم لکھتے ہیں سیگا وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ ماضی کا واحد غائب سیگا ہوتا ہے. خافہ وہ ڈرا، ٹھیک ہے. اور اس میں کمزور حرف الف آیا. اب ہم پہلے اس کا ماضی کا ٹیبل بناتے ہیں. خافہ وہ ڈرا، خافو وہ سب ڈرے، خفتہ آپ ڈرے، خفتو میں ڈرا، خفتم آپ سب ڈرے، خفنا ہم سب ڈرے، خافت وہ عورت ڈری. جی کون کروائے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے، ماضی کا ٹیبل کروائیے. پروین عابد کرائیں گے، پھر عظمی شاہد کرائیں گے. جی میم. خافا وہ ڈرا، خافو وہ سب ڈرے، خفتہ میں ڈرا، خفتو آپ ڈرے، خفتم آپ سب ڈرے، نہیں خفنا ہم سب. دوبارہ خفتہ آپ ڈرے، خفتو میں ڈرا. خافا وہ ڈرا، ہاں خافو وہ سب ڈرے، خفتہ میں ڈرا، خفتو آپ ڈرے، خفتم نہیں آپ الٹ آپ. کر رہے ہو نا سسٹر. خفتہ آپ ڈرے، اشارہ دیکھو نا میرا، آپ وہ ڈرے. نیچے کر رہی ہے. خفتہ آپ ڈرے. جی نہیں وہ جی بول ٹھیک. ٹھیک رہیں گے اور دوسرے لوگ ترجمہ نا غلط کر رہی تھی. ہاں جی ترجمہ ترجمہ صرف غلط غلط. کر. ہاں خفتہ، ہاں کوئی جی. بات نہیں، ہم سیکھ رہے ہیں. خفتہ آپ آپ ڈرے، ڈرے، خفتو میں خفتو ڈرا، میں ڈرا، خفتم آپ سب ڈرے، خفنا ہم سب ہم ڈرے، سب ڈرے، یا خافت وہ عورت ڈری. وہ عورت ڈری. تو وہ بول آپ ٹھیک رہی تھی، صرف ترجمے میں تھوڑی سی غلطی ہوگی، کوئی بات اصل نہیں. میں میڈم میں بک دیکھ رہی تھی، بک پہ غلط لکھا ہوا ہے، میری نظر نہیں پڑی. اچھا کوئی بات نہیں، آپ اس کو بک کو نہ دیکھا کریں اس وقت، میں اس ٹھیک کو کر رہی دیکھا ہوں، میں کریں. ٹھیک. ہاں اس کو جی دیکھا میں اس کریں. کو. یہ وہ یا پھر وہ باہر چلا جاتا ہے، چھوٹا کرتی ہوں تو پھر آپ کو نظر. اب یہ ٹھیک چلے نظر آ رہا ہے، تھوڑی چھوٹی اسکرین ہے لیکن سب کو نظر. جی عظمیٰ شاہد آپ بھی کروائیے. خافہ وہ خافا ڈرا، وہ ڈرا، خافو وہ سب ڈرے، خفتہ آپ ڈرے، خفتو میں ڈرا، خفتم آپ سب ڈرے، خفنا ہم سب ہم ڈرے، سب ڈرے. خافت وہ عورت ڈری. اب اس کی ہم بول چال کر لیتے تاکہ ہمیں اور اچھی طرح اس کی سمجھ آ جائے. جی پروین عابد آپ سوال کیجئے، سعدیہ روحیل آپ جواب دیجئے، بول چال کرائیے. جی حل خافہ، نعم خافہ، حل خافا، یہ نعم دوبارہ جواب. خافہ، حل خافو، نعم خافو، نام خافو، حل خفتہ، نعم خفتو، ویری گڈ. حل خفتم، نام نعم خفنا، خفنا، ٹھیک ہے. خافہ اور خفنا، خافو کا جواب خافہ خافو سے ہوگا. دیکھیں میں نے کوئی چینج نہیں کیا، لیکن جب آپ نے کہا حل خفتہ تو اس کا جواب نام خفتو. تا کا جواب تو سے، تم کا جواب نا سے. یہ نا ہمیشہ سے. یاد رکھیں، پھر آپ کو غلطی جو ہے انشاءاللہ اس میں نہیں پڑتی. تو الحمدللہ ہم نے ماضی دیکھا. اب مدارے کیسے بنانا دیکھیں، کیونکہ یہ عربیوں نے جیسے اس کو پڑھا ہے وہی چابی بنے گی. چابیاں ہم خود سے نہیں بناتے، ٹھیک ہے. چابیاں جس پیٹرن پہ ان کو آسان لگا، پڑھنے میں آسانی لگی یا کوئی بھی ریزن ان کو لگی. اب اگر فاتحہ یفتحو کی طرز پہ بناتے تو خافہ سے یا خافو بنتا. نہیں ٹھیک. نصرہ ینصرو پہ دیکھیں، خافہ یا خوفو، نہیں یہ بھی مشکل ہے. ضربہ یضرب، خافہ یا خیفو نے کہا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اب یہ جو اصل میں نے کہا تھا اس میں واو ہے، ایکچولی یہ خوفہ ہے. خافہ جو ہے نا واو کے نیچے زیر ہے. میں نے شروع میں کہا نا یہ سامیہ کے باب سے ہے. آپ نے کسی نے پوچھا نہیں کہ میڈم سامیہ کے باب سے کیسے زیر کدھر ہے؟ تو یہ دیکھیں ایکچوئل الف تو ہو ہی نہیں سکتا نا، اس کی جگہ واو ہے اور واو کے نیچے زیر ہے. خوفہ ایکچولی ہے لیکن یہ خافہ لکھا جاتا ہے. بس اس لیے ہمیں چیزیں یاد رکھنی پڑتی ہیں نا، کمزور الفاظ میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں افعال میں. تو یہ آپ نے یاد رکھنا کہ یہ
سمیہ سے ہے، خافہ بھی اور شاہ بھی دونوں. ہم نے سمیہ تو انہوں نے کہا جی خافہ سے یا خافو ہم پڑھیں گے. اب حالانکہ اس میں بھی یا خافو ہی تھا نا، لیکن چونکہ اس میں زیر ہے اس لیے یہ اب فتح کے باب سے نہیں ہے، یہ سامیہ کے باب سے ہے. تو یہ بات سارے نوٹ کر لیں، اس کو کتاب میں اگر نہیں لکھا ہوا تو یہ اس کو لکھ لیجئے. Excuse me. ٹھیک ہے، اپنی بکس میں اس کو لکھ لیں، اس کو ہائی لائٹ کر لیں کہ خافہ اصل میں کیا تھا، خوفا، اس لیے یہ سامیہ کے باب سے ہے. تو سامیہ کے باب سے یہ خافہ وہ ڈرا یا خافو وہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس اب کیا آ گیا، یہ ہمارے پاس ماضی کی چابی آ گئی. اب ہم سیغے بنانے بہت آسان ہے. یا خافو وہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا، یا خافونا وہ سب ڈرتے ہیں، تخافو آپ ڈرتے ہیں، اخافو میں ڈرتا ہوں، تخافونا آپ سب ڈرتے ہیں، نخافو ہم سب ڈرتے ہیں، یا تخافو وہ عورت ڈرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو سب کو اب پتہ ہے. جی سعدیہ روحیل آپ کروائیے، پھر نعیم کوثر کرائیں گے. یخافو وہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا، یخافونا وہ سب ڈرتے ہیں یا ڈریں گے، تخافو آپ ڈرتے ہیں، اخافو میں ڈرتا ہوں، تخافونا آپ سب ڈرتے ہیں، نخافو ہم سب ڈرتے ہیں، یہ تخافو وہ عورت ڈرتی ہے. شاباش. دیکھیں یہ جب ہم تخافو کرتے ہیں یہ انتا والا اشارہ ہے سامنے والے کے لیے، یعنی جو آپ، لیکن جب ہم فیمیل والا جو ہے وہ غائب کا صیغہ ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اشارے سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا نا. ٹھیک ہے، یا تخافو وہ عورت ڈرتی ہے، یعنی یخافو تخافو، ہوا یخافو ہیا تخافو. یہ سمجھ آتی ہے آپ کو بات؟ وہ ڈرتا ہے، یس میم. ہوا جی تخاف میم. یخافو ہیا تخافو. یہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ یاد رکھیں، یہ غائب کا صیغہ ہے. لیکن یہ جو ہے یہ مخاطب کا صیغہ ہے تخافو، یعنی یہ اگر ہم ویسے کہیں تو یہ انتا تخافو ہوگا، یہ ہوا تخافو ہوگا، یہ ہیا تخافو. ان کا یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ والا صیغہ نہیں ہے، ورنہ ہم اس کا اشارہ کدھر کرتے. تو اس وجہ سے، اور باقی صیغے ہم آپ کو بھی سکھا ہی نہیں رہے. جی اور کس کو میں نے کہا تھا وہ بھی کر لیں. جی نعیم کوثر آپ بھی کروا دیں. جی میم. یخافو وہ ڈرتا ہے، یخافونا وہ سب ڈرتے ہیں، تخافو آپ ڈرتے ہیں، اخافو میں ڈرتا ہوں، تخافونا آپ سب ڈرتے ہیں، نخافو ہم سب ڈرتے ہیں، شاباش. یا تخافو وہ وہ عورت عورت ڈرتی ہے. ڈرتی. ویری گڈ. تو اب یہ ہمارے پاس ماضی کی چاک بھی آ گئی خافہ، اور یہ آ گئی یخاف. ٹھیک ہے، اور حروف مادہ اس کے آپ یاد رکھیں کہ خا واو اور فا ہے، اور واو کے نیچے زیر ہے، اسی لیے یہ باب سمیہ کی طرز پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. عربی بول چال 2 لوگ کروا دیں. عظمیٰ شاہد آپ سوال کر دیجئے. جی جواب کس نے دینا ہے؟ اقرا آپ جواب دیجئے. هل يخاف الله؟ نام یخاف اللہ، هل يخافون الله؟ نام یخافون اللہ، هل تخاف الله؟ نام اخاف اللہ، هل تخافون الله؟ نام نخاف اللہ. شاباش. ٹھیک ہے، اب سمجھ ہمیں آ گئی کہ سنگولر کا جواب ہم نے سنگولر سے دینا ہے. خافو اخافو، تخافونا نخافو. نخافونا نہیں آتا اس میں، کچھ لوگ ٹیبل میں لکھ رہے ہوتے ہیں شروع میں نون آ جائے گا تو دوبارہ نون نہیں آنا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے، اس میں غلطی بعض دفعہ لگ جاتی. تو یہ ہمارے اس کے بن گئے. اب ہم نے بنانی ہے امر کی چابی. امر ہمیں پتہ ہے ہم بناتے ہیں فعل مضارع سے. ٹھیک ہے، اور پریفریبلی جو مخاطب والا صیغہ ہوتا ہے. اور اصول کیا ہے، ہم نے علامت مضارع کو ہٹا دینا ہوتا ہے اور آخر کو ہم نے سکون دے دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو تا کو ہٹا دیا، خافو رہ گیا، فاق کو سکون دے دیا تو یہ خافہ بنا. اب چونکہ یہ کمزور حرف تھا، یہ اب تھک گیا، اب یہ چلا گیا، بھاگ گیا. کمزور حرف حکم سنتے ہی غائب ہو گیا. بس یہ چیزیں ہمیں اس میں جو ڈیفرنٹ ہیں. تو باقی کیا رہ گیا؟ اب خف رہ گیا. یہ آپ کی کون سی چابی ہے؟ یہ امر نہیں کی چابی بن گئی. ٹھیک ہے، اس سے اب ہم اگلے صیغے بنا سکتے ہیں. مشکل تو نہیں ہے، تو آپ خود سے ہی بنا سکتے ہیں. خف تو ڈر، خافو تم سب ڈرو، لا تخف
تو مت ڈر، لا تخافو تم سب مت ڈرو. تو جب آپ کو سمجھ آ گئی یہ فرق ہے. کمزور کیوں ان کو کہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ چینج آ گئی. ورنہ سامعہ کے تو ہم تو اسماء بناتے ہیں، اس میں کوئی چیز بھاگتی تو نہیں ہے نا. ابھی جو سسٹر سوال پوچھ رہی تھی، تو یہ ان میں فرق ہے جس کو ہم نے یاد رکھنا ہے. جی جی میم. سعدیہ روہیل اور اس کے بعد نعیم کوثر، آپ کروا دیجئے دونوں. خف تو ڈر، خافو تم سب ڈرو، لا تخف تو مت ڈر، لا تخافو تم سب مت ڈرو. جی پروین آپ بھی کروا دیجیے. خف تو ڈر، خافو تم سب ڈرو، لا تخف تو مت ڈر، لا تخافو تم سب مت ڈرو. اب ہمارا کیا رہ گیا؟ اب ہم 3 اسما بنانے ہیں ہم نے. ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم نے یہ کر لی. اب یہ 3 اسما ہم نے بنانے ہیں. اب یہ اسما ہیں جو ڈرنے والا بھی تو کوئی ہے اس کا، کیونکہ خائفن. اب وہ ڈرا تو وہ خود ہی ڈرا نا، کسی پر ڈائریکٹ تو ایک دم اثر نہیں پڑا، اس سے اس کا مفعول نہیں ہوتا. خائفن ڈرنے والا، ڈیش خوفن ڈرنا. ڈرنا یا ڈر کے معنوں میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ڈرنا یا ڈر کی جگہ بھی خوف، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو یہاں سے بھی بعض دفعہ ہمیں کلو مل جاتا ہے کہ اس کے درمیان کا لفظ واؤ ہے، لیکن اس میں یاد ہم یہ رکھنا ہے کہ خوفا تھا اس کا، اس لیے یہ سامیہ کے باب سے ہے. جی جنہوں نے نہیں کروایا اب وہ کروا لیں. جی کون کرائے گا؟ اسما شاکر آپ کروائیے، اس کے بعد سمینہ دورانی کرائیں گے. خائفن ڈرنے والا، ڈیش خوفن ڈرنا. ڈرنا شاباش. جی نیکسٹ بھی کرا دیں. کس کو کہا تھا؟ میں کروں؟ جی کروائیے جس نے بھی کروانا ہے کروا لیں جلدی سے. اب یہ ایک خف اور ٹیبل ہم نے کرنا ہے. تو ڈر، خف نہیں ہے، نہیں خف نہیں ہے بیٹا، خف ہے. خف. اچھا آپ یہ پڑھ نہیں ہے، سوری، خائفون. تو ڈر، یہ خائفون ہے، خائفون ڈرنے والا، خائفون ڈرنے میں والا. اوپر سے پڑھ رہی ہوں. خف، وہ بھی خف نہیں ہے نا، وہ بھی خف ہے بیٹا، اس کو بھی میں بے اوپر شک سے پڑھ لیں. پڑھ رہی ہوں. خف، خف، خافو ہاں تو ڈر، خافو تم سب سب ڈرو، ڈرو، لا لا تخف تخف تم مت ڈرو، تم مت ڈر، ڈرو، تو لا مت تخافو، ڈر. نہیں دیکھے، تو مت ڈر ایک انگلی ہے. تو ڈر، تو لا مت ڈر. تخف تو مت ڈر، تخافو، ہاں لا لا تخافو تخافو تم تم سب سب مت ڈرو، مت ڈر. شاباش. لا خائفون تخافو تم سب مت ڈرو. مت ڈر. جی اب خائفون ڈرنے والا، ڈیش شاباش، ڈیش خوفون خوفون ڈرنا. ڈرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ٹیبل ہو گیا کمپلیٹ ڈرنا. الحمدللہ. اب یہ پورا ٹیبل ہے، کس نے ریوائز کرانا ہے کوئکلی؟ کہ ہم نے ایک ٹیبل بھی ہم نے اور کرنا ہے. میڈم میں کروا دوں؟ تبسم کرائیں گے، وہی بار بار لوگ کرا رہے ہیں، ہم نئے لوگوں سے. تبسم کرائیں آپ. جی خافا بے وہ شک ڈرا، ترجمے کے بغیر کرا دیں، ترجمے کے بغیر کر دیں. خافو خافا، خافو، خفتا، خفتو، خفتم، خفنا، خافت. ویری گڈ. فعل مضارع ہے. اب یخافو، یخافونا، تخافو، اخافو، تخافونا، نخافو، تخافو. خف، خافو، لا تخف، لا تخافو، خائفن، ڈیش خوفتن یا خیفتن. ایکسیلنٹ. دوسرا بھی اس کا ہو سکتا ہے مستر، مستر 2 ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے اس کی 6 چابیاں. جی 6 چابیاں کس نے کروانی ہے؟ جی اقرا کروائیے 6 چابیاں اس کی. جی اقرا میوٹ خافا کریں. خافا وہ ڈرا، یخافو وہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا، خف وہ ڈر، خائفن ڈرنے والا، ڈیش خوفن ڈرنا. اب اسی طرح خافا کی طرح شاہ کا ٹیبل بنے گا. شاہ جو ہے اس میں کمزور حرف بھی ہے اور اس میں حمزہ بھی ہے نا. الحمدللہ اب ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. شاہ درمیان میں کمزور حرف، آخر میں حمزہ. اس کا مطلب اس نے چاہا، اور ہمیں سب کو یاد ہے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. 2 چیزیں اس میں آ گئیں، بیچ میں کمزور حرف اور حمزہ. یعنی بعض دفعہ ان کا پوچھتے تھے وہ
آگے آپشنز دی ہوتی ہیں، صحت مند فعل، کمزور فعل، حمزہ والا فعل، ٹھیک ہے؟ تو اس میں 2 آپشن پھر ٹھیک آ جائیں گے، کمزور ہے اور حمزہ والا ہے۔ یہ چیزیں ساتھ ساتھ آپ لوگ نوٹ کریں۔ اب شاہ کا جو ہے ماضی، شاہ اس نے چاہا، شاہ ان سب نے چاہا، شیتا آپ نے چاہا، شیتو میں نے چاہا، شیتم آپ سب نے چاہا، شینا ہم سب نے چاہا۔ جنہوں نے پہلے نہیں کرایا جی نفیسہ اختر آپ کروائیے، پھر شازیہ عامر کرائیں گے۔ جی نفیسہ آپ کرائیے، پھر شازیہ کرائیں گے۔ شاء اس نے چاہا، شاء ان سب نے چاہا، شیتا آپ نے چاہا، شیتو میں نے چاہا، شیتم آپ سب نے چاہا، شینا ہم سب نے چاہا، دیکھیں شینا نہیں شاعت کہنا، حمزہ نا سے جھٹکے سے پڑھتے ہیں، شینا، شیتم، شینا ہم سب شیتا نے چاہا، شاعت اس عورت نے عورت نے چاہا۔ چاہا، ویری گڈ۔ تو جب حمزہ آتی ہے نا اور اس پہ سکون ہے تو پھر ہم اس کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ پتہ ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک تو ہے۔ اس کے تلفظ کا دھیان ہم نے رکھنا ہے۔ اور کس نے جی شازیہ آپ بھی کرائیں، ابھی کس نے نفیسہ نہیں کرایا؟ شازیہ آپ جی بھی میں کروا دیجیے، جی آپ بھی کروا شاء دیجیے۔ شاء اس نے چاہا، شاء ان سب نے چاہا، شئتا آپ نے چاہا، شئتو میں نے چاہا، شئتم آپ سب نے چاہا، شئنا ہم سب ویری نے گڈ، چاہا، شاءت اس عورت نے عورت نے، چاہا۔ ویری گڈ۔ اب اب ہمارے پاس ماضی کی چابی شاہ، اب ہم دیکھتے ہیں فعل مدارہ کیسے بنے۔ یہ تو آپ کر ہی لیں گے، شیتا کا جواب شیتو سے دینا ہے، شیتم کا جواب شینا سے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ حل شاہ نام شاہ، یہ بول چال آپ کو آتی ہے۔ اسی طرح سے کوئی ہم اور لفظ ایڈ کر لیتے ہیں، جیسے حل شاہ خیرن، کیا اس نے بھلائی چاہی؟ نام شاہ، جی ہاں اس نے، تو شیتا کا جواب شیتو سے دیں گے، شیتم کا جواب شینا سے۔ باقی تو یہ خیرہ تو ہر جگہ آ جائے گا، میں اس کو کری ہوں کیونکہ تاکہ ہم ٹیبل اس کا پورا کر لیں۔ اب آگے کہ اس نے مدارے کیسے بنانا ہے۔ یشا وہ چاہتا ہے، اس سے پہلے ایک اور سلائیڈ ہونی چاہیے، میں سیدھا ہی لے آیا۔ یشا وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، یشاؤنا وہ سب چاہتے ہیں، تشاؤ آپ چاہتے ہیں، اشاؤ میں چاہتا ہوں، تشاؤنا آپ سب چاہتے ہیں، نشاؤ ہم سب چاہتے ہیں، یا تشاؤ وہ عورت چاہتی ہے۔ جی پروین عابد اور اس کے بعد اقرا آپ دونوں کروائیے۔ جی شاء یشاء وہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے، یشاؤنا وہ سب چاہتے ہیں، تشاء آپ چاہتے ہیں، آشاء میں چاہتا ہوں، تشاؤنا آپ سب چاہتے ہیں، نشاء ہم سب چاہتے ہیں، یا تشاء وہ عورت چاہتی ہے۔ جی اقرا آپ بھی کروائیے۔ یہ شاہ وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، یہ شاہ نہ وہ سب چاہتے ہیں، تشاؤ آپ چاہتے ہیں، اشاؤ میں چاہتی ہوں، تشاؤ نہ آپ سب چاہتے ہیں، نشاؤ ہم سب چاہتے ہیں، یا تشاؤ وہ عورت چاہتی ہے۔ شاباش، تو اب ہم بس شاہ اور یہ شاہ یہ آ گیا۔ اب اس کے ایکچولی یہ دونوں سیغے ہی صرف قرآن پاک میں آئے ہیں، اس لیے باقی اس کا نہیں چھوڑ دیا، لیکن 6 چابیاں جو ہیں وہ ہمیں آنی چاہیے۔ شاہ اس نے چاہا، یا شاہ اب ہم نے کر لیا، شاہ جھٹکے سے اس پہ شاہ، شائن چاہنے والا، مشیون جس سے چاہا گیا، مشیتن چاہنا، مشیت ارضی ہم کہتے ہیں نا، مشیت ایزدی، یہ مشیت الہی۔ ہاں الہی بھی ایزدی بھی آتا ہے، تو مشیتن جو ہے چاہنا۔ تو 6 چابیاں آنی چاہیے، لیکن جنرلی صرف جو ہے نا یہ دونوں سیغے ہی استعمال ہوئے ہیں، اس لیے انہوں نے ڈیٹیل نہیں بتائی، لیکن 6 چابیاں آپ کو یاد ہونے چاہیے، بیچ میں بعض دفعہ ٹیبلز کا سوال آ جاتا ہے۔ جی کروائیے، کس نے کروانی ہے جس نے پہلے نہیں کرایا؟ جی نفیسہ اختر کروائیے۔ شاء یشاء شاء شائن مشیون مشیات۔ مشیت، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ڈیفرنٹ آ جاتا ہے، کمزور والوں میں ہم نے کہا تھا جس کے اینڈ میں کمزور آتا ہے یا بعض دفعہ حمزہ آتا ہے تو 2 زیر والا اسم فاعل بنتا ہے۔ پہلے ہم نے کیا نا دائن ہادن، ہے نا؟ اسی طرح حمزہ والے کا بھی بعض دفعہ 2 زیر والا بن جاتا ہے، تو اس کا یہ ڈیفرنٹ ہے، یہ آپ نے ایک تو یہ بات یاد رکھنی ہے، دوسرا ان کے اینڈ میں گولتا اور کے ساتھ اکثر ان کا مصدر بن رہا ہوتا ہے۔ جب آپ ریوائز آپ کریں گے نا تو یہ چیزیں آپ نوٹ کر کے رکھیں، ان کے ساتھ ہائی لائٹ کر لیں، لکھ لیں ٹیگ،
پھر جب آپ ریوائز کرتے ہیں بھی آپ کو بہت آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں نوٹ کرتے رہیں. قرآن میں شاہ ماضی اور مضارع کی حالت میں آیا, اس لیے صرف اسی کی مشق کی ہے, لیکن 6 چابیاں بھی ہمیں آنی چاہیے. یہ تو خیر آپ کر لیں گے, کے لیے دیکھ لیتے ہیں. عربی بنائیے. آپ سب چاہتے ہیں بھلائی. ہاں جی تشاؤون بنائیے. خیر. ویری گڈ. اردو میں ترجمہ کیجئے, یہ تو سب کو آتا ہے. اگر اللہ نے چاہا. ویری گڈ. سوری. حل یشاؤون خیرن, عربی میں نہیں میں جواب دیجئے. ما نہیں. یشاؤون ہاں. ما یشاؤون خیر. لا کہیں گے نا, لا. لا لا لا. یشاؤون لا خیرن. یشاؤون ہاں، خیر. بس یہاں یہی یہ ہے کہ چونکہ مدارے ہے تو ہم نے لا میں کرنا ہے, تو بالکل آسان ہے. الحمدللہ ہم نے یہ کر لیا. اس میں انہوں نے بتایا نہیں ایک, اچھا وہ ٹیبل آپ کی بک میں خافا کا ہی ہے, ورک بک میں, تو ہم نے دونوں کر لی. تو الحمدللہ 7 ریمائنڈرز آپ کو پہلے بھی بتائے ہیں, بس آپ کو سب کو یاد ہے. آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام